قبلہ مفتی اکمل صاحب، پہلے تو میں چاہوں گا ابتداً نشریات کے سر عنوان ہے شان حسین، تو آپ امام علی مقام کی شان، ان کے مرتبے، ان کی عظمت کے حوالے سے بتائیے گا ابتداً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی شان یہ ہے کہ جو شان بیان کرے اس کی زبان کو اللہ تعالیٰ شان عطا فرما دیتا ہے. ہائے واہ واہ. حقیقتاً ہم ان کے ذکر کی برکت سے، ان کے ٹکڑوں کی برکت سے اللہ کی بارگاہ سے شانیں پاتے ہیں. تو سب سے بڑی جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی وہ نسبتوں کی شان ہے، جس کی وجہ سے آپ کا مقام، آپ کے نانا سید الانبیاء والمرسلین، آپ کے والد محترم سرکار فرمائیں جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے. والدہ وہ ہیں جن کے بارے میں سرکار ارشاد فرمائیں کہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور خود پھر دونوں شہزادگان کے لیے سرکار کا فرمان علی شان کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو اگر یہ نسبتیں ہی صرف دیکھی جائیں، آپ کے جو عمل ہے، کردار ہیں، اخلاقیات ہیں، آپ کی قربانیاں، اس سے قطع نظر، تو یہ نسبتیں انسان کی قدرت و اختیار میں تو ہوتی نہیں. ان کا انتخاب تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کس کو کس کے گھر میں پیدا کرنا ہے، کون سی نسبت عطا فرمانی ہے، سب اللہ کا کمال ہے. اس کا مطلب ہے امام حسین کا انتخاب ان نسبتوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے. جس کو اتنی نسبتوں کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. اور پھر اخلاقیات آپ کے اگر دیکھیں، آپ کا کردار دیکھیں، اور پھر دین کے لیے جو سب سے بڑی قربانی جس کے ذکر کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ واقعات بیان ہوتے رہیں گے اور شان حسین بیان ہوتی رہے گی کہ اس نے تو ایک ایسا حق اور باطل کے مارکے میں فرق، حق و باطل کا مارکا تھا اور ایک ایسا فرق نمایاں کر دیا کہ اب یہ حق اور باطل کے استعارہ بن گئے. یعنی وقت کا یزید ہے، یہ تو وقت کے حسین ہیں. آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو شان عطا فرمائی کہ آج اگر حق کا بیان ہوگا تو امام حسین کا خیال فوراً ذہن میں آئے گا. تو اتنی شانیں ہیں. اور پھر اہل بیت اطہار میں آپ شامل، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی ارادہ کرتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے. اور ترمذی کی روایت کے مطابق جب یہ آیت نازل ہوئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں، تو آپ نے ایک چادر شریف لی، بی بی فاطمہ کو لیا، اس چادر میں امام حسن، امام حسین، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو لیا اور فرمایا یہ میرے اہل بیت. اس کا مطلب اب یہ بھی ایک بہت ہی بڑے ایک سوال کا بڑا واضح جواب ہے. یزید حق پر تھا کہ امام حسین حق پر تھے؟ امام حسین حق پر تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ ان سے ہر قسم کی گندگی کو ہم نے دور کر دی. سوچ اور فکر کی خرابی، عقائد کی خرابی، اعمال کی خرابی، اخلاقیات کی، کردار کی، کوئی خرابی ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی. گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر قسم کا رجس دور ہے، ختم ہے. اور یطہرکم تطہیرہ کا جو الفاظ ہیں تاکید کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا، خوب پاکیزہ کر دیا. نواس رسول تو خوب پاکیزہ ہے، وہ خطا پر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچئے. جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسین نے شاید کوئی اجتہادی خطا فرمائی، وہ خود بہت بڑی سری خطا میں مبتلا ہے. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، اس سے پہلے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی محبت تھی، کیا الفت تھی، آپ نے بھی بتایا، اور ابھی کلام میں تذکرہ ہوا. تو اس کا مطلب یعنی پھر یہ کہہ دینا ٹھیک ہوا کہ اب جو مخالف کیمپ میں آ گیا یزید نے جو کچھ مسلم ڈھائے، تو یعنی اس کا مطلب وہ سیدھا، یعنی یہ صرف حسین دشمنی نہیں ہے، یہ محمد دشمنی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف وہ آگے کھڑا ہو گیا کہ جن کو کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز کو طول دے رہے ہیں، کبھی اٹھا رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ دیکھو سواری کیسی ہے، دیکھو سوار کیسا ہے. تو وہ کیا شعر ہے یہ کہ یہ سب نبی کی گود کے پالے حسین پر. تو یعنی اس کا مطلب یہ بالکل ہی، یعنی یہ تو پھر جو ہم آج جب کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فلاں نے توہین کی، یہ کیا وہ کیا، تو یہ اس اعتبار سے کہا جائے تو کیا توہین رسالت کا پہلا مقدمہ اس میں درج ہوگا کہ بھائی جس نے رسول کی آل کو، رسول کے نواسے کو اس طریقے سے میدان کربلا میں شہید کر دیا؟ بالکل. اگر آپ اس میں دیکھا جائے کہ کس یہ بدتمیزیاں اور بد تہذیبیوں کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے اور ان پر کیا حکم جاری ہونا چاہیے، تو آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا، یہ گویا کہ بی بی فاطمہ کے ساتھ کیا ہے، اللہ مولا علی کے ساتھ کیا. اگر میں کوئی آپ کے بچے کو تھپڑ مارے تو میرے دل پہ تو کیا آپ کو تکلیف ہوگی نا. اور کوئی کہے گا یار اگر آپ بالفرض اپنا نوکر بھی بھیجیں نا
کوئی غصے میں آ کے نوکر کو تھپڑ مارے تو وہ نوکر کی بے عزتی نہیں ہے، وہ آپ کی میرا بندہ تھا، میں نے بھیجا آپ تھا نے بھیجا تھا نا، قاصد تو آپ کا تھا۔ اور امام حسین کو ذاتیات کے لیے تشریف تو نہیں لائے تھے، وہ تو دین کا ایک پیغام لے کر آئے تھے۔ اتمام حجت ہو جانے کے بعد جو اس وقت ایک عزیمت کا اختیار کرنا آپ پہ شریعت نے لازم کیا تھا، اس کے تقاضے کے تحت تشریف لائے تھے، اتمام حجت تمام تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ آپ کے والدین کے ساتھ، پھر نانا جان، پھر آپ کی نانی جان بی بی خدیجہ الکبریٰ، اور جب ان کے ساتھ یہ معاملہ تو یہ جائے گا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، کہ جب آپ اللہ کے احکام کو پامال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی پچھلی امتوں نے، مخالفت تو نبی کی لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنی مخالفت سے وہ قرار دیتا ہے۔ تو یہ واسطہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا ایک چین چلتی آتی ہے، آپ ایک نیچے والے کا کچھ کرتے ہیں، اس کی ذلت اور بے عزتی کی کوشش کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ اثر اوپر جا رہا ہے، یہ آپ کی کوشش اوپر تک شمار کی جائے گی۔ جیسے آج اگر علماء کے بارے میں کوئی برا کہے، صحیح ہے، تو چونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ تم نے ایک عالم کی بے عزتی نہیں کی، تم نے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہاں تو ایک عالم بھی ہے، ایک لیڈر بھی ہے، ایک نواسہ بھی ہے، اور ایک عظیم ہستی ہے۔ اور سب سے بڑی کی بات دیکھیں، بعض اوقات ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے، جیسے تو یہ بات ایسی بعید ہی ہے عقل سے، چلو توجہ نہیں رہی تمہاری ان کے مقام مرتبے کی طرف۔ امام حسین نے تو آخر میں وہ خطبہ دے کے اتمام حجت فرما دیا، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ وہ کنفیوژن ہو گئی، کنفیوژن ہو گئی تھی، یا بھئی آپ اس وقت ہمیں احساس دلا دیتے نا تو ہمارا جذبہ بیدار ہو جاتا، ہم دولت کے لالچ میں آ گئے تھے، ہماری تجوریاں بھر دی گئی تھیں، ہم پر کوئی خوف غالب آ گیا تھا، اگر آپ کہہ دیتے، سمجھا دیتے، تو پھر اس وقت پھر دیکھتے ہم کیا کرتے۔ تو آپ نے سمجھایا ہے، تم جانتے ہو میں کس کا نواسہ، میں کس کا بیٹا ہوں، سب بتایا ان کو، لیکن ان کے دلوں کے اوپر ایسے پتھر قائم ہو گئے تھے، بدبختیوں نے ایسا ان کو گھیر لیا تھا، ایسی نحوست ان کے اوپر طاری ہوئی تھی، ایسی اللہ کی لعنتیں اس لشکر کے اوپر پڑ رہی تھی کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ یہ بالکل وہ شیطان کے پیروکار تھے نا، اب انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی، قرآن سامنے، حدیث سامنے، نبی کریم کا طرز عمل سامنے، اسی احسان کو مان لیتے یار نبی کا کلمہ پڑھا، ان کے نانا نے تمہیں کلمہ پڑھا کے جنت کا راستہ دکھایا، اور تم اس کے نواسے کو اتنی بے دردی کے ساتھ، دل کتنے سخت تھے آپ اندازہ کریں۔ اور پھر جو آپ کے جسد اقدس کے ساتھ شہادت کے بعد انہوں نے معاملے کیے ہیں، وہ دیکھیں کہ یعنی کوئی پڑھے نا تو بس دل پھٹ جائے۔ تو ہم بھی بڑے سخت ہو گئے، مطلب یہ کہ ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد موت نہیں آتی، ورنہ آ جانی چاہیے، دل پھٹ جانا چاہیے۔ نواسے رسول کے ساتھ اتنا معاملہ، تو بالکل یہ آپ نے حق کہا، یہ اصل میں نواسے رسول کے ساتھ یا آپ کے جو خاندان اقدس تھے، بیویاں تھیں پردہ دار، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، یہ جا رہا ہے بی بی فاطمہ کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ، پھر نبی کریم کے ساتھ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ ان کے لیے تو پھر میدان محشر میں دیکھیں ہوگا کیا۔ آخری سوال مفتی صاحب کہ پھر یہ سارا کچھ ہوا، اس کے بعد ہم آج بھی، چونکہ آپ بار بار جب پہلے واقعہ بتا رہے تھے تو آپ مثالیں بھی دے رہے تھے کہ ہم آج کے دور میں یہ کریں تو یہ ہوتا ہے، یہ کریں، آج بھی ہم لڑائی جھگڑے دور کی بات، خالی عام گفتگو بھی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار دیکھو میرا تمہارا اختلاف بن جائے گا، یار گھر کی عورتوں کو سے دور رکھو یار، یعنی ان کا تذکرہ بھی نہ کرو، ان کو کچھ کہنا تو الگ، ان کی بات بھی نہیں، یار دیکھو عورتوں، یار دیکھو مائیں سب کی سانجھی، ہم آج کل کی، یار دیکھو بہنیں سب کی سانجھی۔ اب یہ کیا شقاوت کا عالم تھا کہ اب یہ سب کر دیا، تو اس کے بعد بچیاں ہیں، بیبیاں ہیں، اور کون بیبیاں ہیں جن کا نام لیتے ہوئے انسان پہلے سوچ لے کہ میں کس منہ سے نام لوں، کیا میری اوقات ہے کہ میں یہ نام لے سکوں پورا، انسان کوشش کرے کہ اشاروں کنایوں میں ہی بات کر لے، یہ ان کو پھر چلو اب کربلا سے پھر کوفے لے کے جانا ہے، پھر کوفے سے شام یہ کیا شقاوت کا عالم تھا؟ دیکھیں یہ جب ایک بدبختی ان کی ثابت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اب دل تو بالکل سیاہ ہو گئے نا، جس کے دل سیاہ ہو گئے اس سے کوئی کرم کی، رحم کی یا مودت کی کوئی امید رکھنے تو فضول ہے۔ لیکن یہ ضرور تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو ایک غلطی ہو گئی تو یار کچھ تو احساس کرو۔ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم کہا جاتا ہے، جہاں فرشتے بھی آئیں تو شرم سے وہ اپنی نگاہیں پھیر لیں، آپ اندازہ کریں، تم ان کے ساتھ ایسے معاملات کر رہے ہو۔ اور میں جب چشم تصور میں دیکھتا ہوں نا، جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ جاگیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم کو دیکھا کہ آپ کے سر اقدس پر اور داڑھی میں مٹی ہے، بہت خاک ہے، تو میں نے پوچھا یہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ میں جب چشم تصور میں دیکھتا ہوں، سرکار جب یہ منظر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے اللہ کی عطا سے،
ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی بندہ کرے. اور پھر وہ مولا علی کیسے رنجیدہ ہوا ہوں گے یہ سب. اور کائنات تھم گئی تھی اس وقت, آسمان سرخ ہو گیا تھا, اور فرشتے حیرت زدہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب کیوں نہیں نازل فرماتا. یہ تو مشیت الہی تھی. نہیں, اب یہ فیصلہ ہوگا ڈے آف ججمنٹ میں. ویسے تو فیصلہ اللہ نے فرما ہی دیا, امام حسین کا نام بلند ہے, یزید ہمیشہ ذلیل ہوتا رہے گا, لیکن ڈے آف ججمنٹ میں کیا ہوگا اندازہ کریں. جب امام حسین اسی طریقے سے اسی حالت میں آئیں گے تو پھر یہ جو نفوس قدسیہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اس وقت حال کیا ہوگا. تو یہ اتنی بڑی بدبختی ہے. اگر تم نے کچھ کر بھی دیا تھا تو پھر خواتین کے ساتھ ایسا معاملہ کہ جو کبھی خواتین جو عصمت اور حیا کا استعارہ ہے, جن کی والدہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے رات میں دفنانا اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر, میری چارپائی پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑ جائے. سرکار بیان فرما رہے ہیں, سوال کیا ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے. مولا علی اٹھ کے پیچھے چلے گئے, بی بی فاطمہ سے جا کے کویسچن کیا. انہوں نے کہا سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ عورت پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے. وہ آئے بیٹھ گئے, سرکار سے کہا میں جواب دیتا ہوں. یہ جواب دیا. سرکار نے فرمایا یقیناً یہ فاطمہ نے جواب دیا ہوگا. اللہ اللہ تو اللہ ایک ایسا گھرانہ کہ جو شرم و حیا کا درس قیامت تک دے رہا ہو, تم ان کی عزتیں کا اس طرح پامال کرو, یہ کتنی بڑی ضلالت کی بات ہے, اندازہ کریں. تو بالکل یہ بہت ہی مطلب ایک دل جلا دینے والا واقعہ ہے, ہلا دینے والا واقعہ ہے. ہمیں ان کے واقعات کو ذکر کرنا چاہیے, اس کو زندہ رکھنا چاہیے ان واقعات کو, تاکہ ہر دور میں یزیدوں کو پہچانا جائے اور حسانیت کا بول بالا ہوتا رہے. جزاک اللہ, بہت بہت نوازش, بہت شکریہ.